نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھ ہونے لگیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ رہے، رات دن روتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، مگر کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا، سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں، یعنی آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں جواب میں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا، جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا، ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی وہ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا اور اس کا رسول۔ یہ عزیز ترین دوست کا جواب تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ آپ سوچیں، آپ کسی کے گھر جائیں اور بار بار آپ اس سے پوچھیں، نہ کوئی آپ کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی آپ کو ویلکم کرے اور منہ موڑ لے آپ سے۔ اسی زمانہ میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ کیونکہ شاعر تھے نا تو مشہور تھے ذرا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر دیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا، اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اب ایک بادشاہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ تم ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور امتحان اور آزمائش کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اور اس میں پھینک دیا کہ مجھے ایسی آفر نہیں چاہیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ کیا کروں؟ انہوں نے بتایا نہیں، عملاً اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ہلال ایک بوڑھے آدمی ہیں، ان کا کوئی خادم نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے صحیح دیکھ بھی نہیں سکتے، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، دن رات روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو دے دی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں آپ کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، اور پھر اسی حال میں نے 10 راتیں گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی کہ آپ پر
وہی نازل ہوئی اور اس میں ہماری توبہ کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھیں، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے 2 لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے جو نیکی کے کام میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ میں آگے نکل گئے تو دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے پکار دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہمیں مبارک دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کر قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایمان اور تقوی کا معیار دیکھیں کہ یہاں بھی فکر کیا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں، کچھ مال ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا 1/3 مال، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، اور پھر آگے جا کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 50 دن کا وقت کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن میں تبوک سے لوٹے تھے، تو جتنے دن آپ کے تبوک کے سفر پر لگے تھے اتنے دن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ ہوا تھا برابر کا۔ تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں ہم کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہے لیکن سچائی ہی میں انسان کی نجات ہے۔ دوسرا یہ کہ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا۔ تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی بڑے سے، یعنی جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے کسی بڑے استاد یا بزرگ یا والدین یا کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، بھلے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے سے فرشتے بہت دور چلے جاتے،
پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی امیر اپنے متعلقین کو سزا دے سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے 50 دن کے لیے ان سے کٹ آف کر لیا، بات چیت بند کر دی، اور سب کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے. لیکن یہ سب کچھ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، عین محبت کی وجہ سے تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کعب اپنے دھیان میں ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے. یعنی دل میں محبت ہے، لیکن دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کی تربیت کے لیے سزا دی جا رہی ہے، کسی ذاتی انتقام کے طور پر نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی. کہ قتادہ گہرے دوست ہیں، لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی، اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے. اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں. عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کھل کے بات کر لو. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے. وہ کہیں بھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے، لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے، اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں، راستے میں ہی، گھر تک نہیں لے کے جاتے کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش. کیونکہ شیطان ایسے موقعوں پہ خوب بہکاتا ہے. دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا، تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی، تمہاری کسی نے نہیں سنی، تمہاری پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی ان کو چھوڑ دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا گیا تو بس سب رک گئے، اور جب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے ہاتھوں ہو جائے. پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارک دی جا سکتی ہے. جیسے قرآن پاک اگر کسی کا مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام کو حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے تو اس کی مناسبت سے خوشی منائی جا سکتی ہے یا مبارک دی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح جیسے پیچھے بھی آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے، اور اس میں احسن ترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یعنی اگرچہ توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا. یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے، یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے. یہ آیت اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ لفظ اتنے سخت ہیں کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، تو یوں لگتا ہے جیسے بالکل بے سہارا ہو گئے. اور بعض اوقات ہم بڑی بڑی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر کے عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ جملہ ہم کتنا زیادہ عام دہراتے ہیں. ہر غلطی کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں، ہر دھوکہ، فریب، فراڈ، کوتاہی، سستی، غفلت، نالائکی کا ثبوت دینے کے بعد ہم کہتے ہیں کیا ہوا، اللہ غفور الرحیم ہے. اور اسی چیز نے آج ہمیں زوال کی اس پستی میں لا کھڑا کیا ہے کہ کام چوری کر کے، ہر نکما پن کر کے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اور یہاں یہ لفظ ہلا کے مار دیتے ہیں کہ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا اللہ بہت غفور الرحیم ہے. آپ ایک طرف لکھیے نا ان اللہ غفور الرحیم، اور دوسری طرف لکھیے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں ہے، اور ہمارا گمان کیا ہے؟ ہر غلط کام کر کے ہم کو اللہ کی طرف سے پناہ مل جائے گی، اللہ کے ہاں ہم کو پناہ مل جائے گی. لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، کوئی کوستا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا ہمارا. کیا یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے؟ صحابہ کرام کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک نے لیلۃ العقبہ میں شرکت کی ہے، دوسروں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان میں شریک ہونا تو دور کی بات. پھر بھی ہم مزے سے بیٹھے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ان کی تو نیت صاف ہونے کے باوجود یہ تھوڑی سی غفلت ہو گئی
تو اتنی سخت پکڑ ہوئی اور ہماری تو نیتیں بھی معلوم نہیں کیا ہوتی. سب سے بڑی مشکل یہ کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں. مجھے تو یہ آیت پڑھ کے لگ رہا تھا کہ ہم اپنے دشمن آپ ہیں، اور جب تک اپنی دشمنی سے خود نہیں نکلیں گے، اپنے آپ کو خود نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا، نہ ہم سے کوئی کچھ کروا سکتا ہے جب تک ہم خود کچھ کرنے پہ راضی نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں ثم تاب علیہم، یہ تاب علیہم 50 دن بعد ہوا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ 50 دن بعد بھی معافی ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا نا جب سب نے ان سے سوشل بائیک آؤٹ کر لیا تو وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، اب نہیں بولتے تو نہ بولیں، ہم اپنا کوئی کام کریں، مطمئن ہو جاتے اپنے کاروباروں میں، اپنے گھروں میں، جن کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے. یا پھر یہ ہے کہ وہ شاہ غسان کا خط آیا تھا وہاں چلے جاتے، یا یہ کہ کچھ منافقین کے ساتھ مل کر ایک اور گروپ بازی کرتے. ہمارے یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو ڈسپلن کی خاطر تھوڑا بہت ٹائٹ کریں تو وہ فوراً بغاوت کر کے کسی دوسرے سے جا ملے گا. اس وجہ سے بھی تربیت کا وہ معیار اور پیمانہ نہیں ہے جو واقعی کسی کام کرنے والی قوم کے اندر ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کے احساس نے انہیں اتنا پریشان کیا کہ انہیں دنیا کی کسی چیز میں بھی چین نہیں آتا تھا، نہ گھر، نہ بار، نہ باغ. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اپنے آپ سے بھی وہ بیزار ہونے لگے تھے. کہیں پر بھی ان کے لیے کوئی سکون نہیں تھا، انہیں کوئی گوشہ ہی نظر نہیں آتا تھا جہاں جا کے وہ چین پائیں. یہ دن رات کا رونا کیوں تھا؟ توبہ استغفار کے لیے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پچھلی آیت میں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ سچائی ہی نیکی کا رستہ دکھاتی، سچائی ہی میں برکت ہے. اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچوں کی کمپنی، سچوں کی دوستی، سچوں کی صحبت. کیونکہ توبہ کی قبولیت کی اصل وجہ کیا تھی؟ سچائی. اس لیے اپنے تعلقات میں ایسے لوگوں کو چنو جو سچے ہوں. اور منافقین کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہوتا ہے. آج اس معیار پر ہم اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے انکانشیسلی بولے ہوئے جھوٹ، یہ انسان کو زیادہ تباہ کرتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، فوراً سے جھوٹ گھڑ کے دوسرے کو راضی کر دیا، بہانہ بنا دیا. اگر ہم اپنی اس عادت سے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر اپنی چیک لسٹ میں آپ صرف یہ نہ لکھے کہ کیا میں نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، اگر یہ لکھے کہ عذر بہانے کے طور پر تو کوئی جھوٹ نہیں بولا میں نے. کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا وہ کام کیوں کیا، تو فوراً سے کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات لوگ جھوٹے بہانے کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض جھوٹ ہمارے مبالغہ آرائی میں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہم اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں. چھوٹی سی مشکل ہوتی ہے ہم اس کو پہاڑ جتنا بنا کے دکھاتے ہیں. کوئی کام نہیں کیا، کوئی چھوٹا سا معمولی عذر ہوگا کہ جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں، لیکن اس کو ہم اتنا بڑا بنا دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ کعب بن مالک شاعر ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں نا شعر تو سب سے اچھا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے. کیا ان کے پاس جھوٹ گڑنے کو نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے باوجود قدرت کے ایسا نہیں کیا. یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے اس کی تائید چاہتے ہیں، اور اس میں جو لوگ ہماری غلطی کی تائید کر دیں ان کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جو ہماری غلطی پر آگاہ کرے اس کو ہم اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اس کو اپنا مہربان سمجھنا چاہیے جو ہمیں ہماری کسی غلطی پر آگاہ کرے. وہ سب سے بڑا مخلص ہے کہ جو ہم سے ہمارے عیب چن کے باہر نکالنا چاہتا ہے. لیکن عموماً ایسے لوگوں کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. انہیں اس بات کی زیادہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا اور اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے تو معاملہ تو پھر بھی مشکل ہے. اور ہمارے عقائد میں کیا ہے؟ سورۃ المائدہ میں آتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، جس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور اس کی عملی مثال اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ ان کی سچائی ان کے کام آئی.
جو اگرچہ شروع میں بہت تلخ اور بہت تکلیف دہ تھی. یعنی جھوٹ بولتے بولتے انسان بے حس ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ہماری تو لگتا ہے حالت کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے کہ ہمیں جھوٹ بول کے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ دن بھر کے اپنے جھوٹ پہچانے تو شاید ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کی پہچان بھی ختم ہو گئی. ما کان لأہل المدینتی، نہ تھا مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے آس پاس تھے اعراب میں سے، یعنی ان کو زیبا نہ تھا، ان کے لیے جائز نہ تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہیں رسول اللہ سے. چونکہ یہ ایک عام منادی تھی تو سارے اہل مدینہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ شہر مدینہ بلکہ اس کے علاوہ آس پاس کے لوگ بھی، ان سب کے لیے بھی کیا ضروری تھا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہوں. تو چونکہ اعراب میں سے بہت سے منافقین بھی تھے، وہ بھی شریک نہیں ہوئے، خود مدینہ والوں میں سے بھی. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کی زجر و توبیخ فرما رہے ہیں، یعنی ان کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنگ پہ بھیج دو اور خود پیچھے رہ کے آرام کرو. ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں اپنے نفسوں کے ساتھ آپ کی ذات سے، یعنی اپنی ذات کا ایسا خیال رکھیں کہ آپ کی طرف سے بے پرواہ ہو جائیں. ایک مومن کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ اپنی ذات میں اتنا محو ہو جائے، اتنا گم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے اور آپ کا ساتھ دینے کو فراموش کر دے. اس آیت کو ہم اپنے بارے میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کیا وہ مشن جو آپ کی زندگی میں شروع ہوا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. جس کام کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ کام مکمل ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ہو چکا ہے. اب کسی کو ہدایت کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر بھیجنے بند کر دیے ہیں، اب یہ کام کس کو کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے. لیکن ہم سب دیکھیں کہ جتنا ہم اپنی ذات کے لیے تھکتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مشاغل کے لیے، کیا ہم میں سے کوئی اتنا اللہ کے دین کے لیے بھی تھکتا ہے؟ ہماری ترجیحات اور ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ ہم آپ کے مشن کے وارث ہیں. جو کام آپ کرنے آئے تھے وہ کام آپ کی امت کو دیا گیا ہے، لیکن آج امت اپنی ذات کو عزیز رکھے ہوئے ہے بنسبت اس کے کہ آپ کا نام بلند کرے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون، اور نہیں وہ چلتے، موطئا، چلنے کی جگہ، یغیظ الکفار، کہ غصہ دلائیں کفار کو، ولا ینالون، اور نہیں وہ لیتے، من عدو، دشمن سے، نیلن، کچھ لینا، یعنی مال غنیمت وغیرہ یا انتقام، الا، مگر کیا، کتب لہم، لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، بہی، اس کے بدلے، عمل صالح، عمل صالح، نیکی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہاد سے پیچھے رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کام میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ جا کر یا وہ کام کر کے یا تھک کے یا بھوک پیاس کاٹ کے ان کو کوئی نقصان ہو رہا ہے. نہیں، اس راستے میں اگر کسی کو پیاس بھی لگے یا تھکاوٹ بھی ہو جائے یا بھوک لگے، یا جب وہ دشمن کے مقابلے پر نکلے اور ان کا صرف نکلنا ہی دشمن کو ناراض کرے، یا یہ کہ دشمن سے کوئی مال غنیمت لیں یا جنگ کر کے ان سے انتقام لیں، تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جن کے بدلے ان کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ تو ان کا اپنا فائدہ ہے، یہ کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے، اور پیچھے رہ کر یہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں. غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیثمہ انصاری بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے
وہاں خوشگوار سایہ تھا. بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا. چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کے سامنے رکھے، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا. ابو خیثمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر غزوہ تبوک پہ ساتھ نہ جا سکے تھے، مگر جب آ کے اس پانی کے سامنے بیٹھے اور ان کو جانے والے اور رہنے والے کا فرق محسوس ہوا کہ وہ جا کر کتنا بڑا اجر کما رہے ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوں، تو اس بات کو برداشت نہ کر سکے. انہوں نے کہا میں یہاں باغ کے سائے میں ہوں اور خدا کے بندے تو گرمی میں کوہ بیابان طے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اسی وقت سب کچھ چھوڑا، تلوار سنبھالی، تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھے اور اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے. یعنی فوراً ان کے دل میں آیا کہ میں یہ پانی پی رہا ہوں، کھا رہا ہوں اور یہ ٹھنڈک میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہیں اس بات کا فرق پتا چل گیا کہ یہ کتنی عارضی سی راحت ہے، اور وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ جو بھوک پیاس اٹھا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو چلتے چلے جا رہے ہیں یتعون موطئا، یہ سب کچھ کتنے بڑے بلند درجات کا سبب ہوگا ان کے لیے، اور کتنی ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہوگا. لہٰذا انہوں نے فوراً ہی سب کچھ چھوڑا اور نکل گئے. لیکن یہ احساس کتنے لوگوں میں ہوتا ہے جب وہ اپنے عیش و عشرت کے مقامات پر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی نعمت کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہوں، اچھے بستر میں سوئے ہوئے ہوں، آرام دہ جگہوں پر ہوں، تو ہمیں کبھی خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی اور آج ہم صرف انہی چیزوں میں کھو کے رہ گئے؟ دین کی عزت کب ہوئی تھی، دین کو بلندی کب نصیب ہوئی تھی؟ جب لوگوں نے قربانیاں کی تھی. یہ بہقی کی روایت ہے عمرو بن شعیب سے. وہ اپنے والد اور ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل. آپ نے فرمایا اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوگی. اس امت کی اصلاح کہاں سے ہوئی تھی، کب ہوئی تھی؟ جب یقین تھا لوگوں کے اندر. اور یہ کعب بن مالک کا سارا واقعہ یقین پر ہی تو مشتمل ہے. اور دنیا سے بے رغبتی، جیسے ابو خیثمہ، سب کچھ سامنے ہے لیکن دل نہیں لگا، اس ساری رونق میں اٹھ کے نکل گئے. اور اس کی بربادی کہاں سے ہوگی؟ بخل. بخل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں اور خیر سب کچھ اپنی ذات تک بھینچ کے رکھنا، اور لمبی امیدیں، یعنی صرف دنیا کے بارے میں لمبے لمبے منصوبے کرنا اور سوچنا. تو ظاہر ہے کہ پھر افراد تو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن قومیں جو ہیں رسوا ہو جاتی ہیں جب یہ کردار پیدا ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیں ہم یا صرف چند کام کر لیں، بلکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، دین کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اللہ کے راستے میں پیاس، تھکاوٹ اور بھوک لاحق نہ ہو. اور اگر کبھی کسی وقت ہمیں ایسی کوئی قربانی کرنی پڑے تو ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں. یہ اس دین کی سنت ہے. دین اسی راستے سے زندہ ہوتا ہے جب تک ہم قربانیاں نہیں کریں گے. اور پھر یہاں پر بھوک پیاس اور تھکاوٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے ان کا چلنا، ان کا دین کے لیے نکلنا، یہ جو نکلنا ہے اس کا خاص ذکر ہے کیونکہ اس نکلنے میں بڑی شان ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یغیظ الکفار. جب مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہو کے ایسے علاقوں سے نکلتے کہ دشمن ان کے قدموں کی چاپ سنتے یا گھوڑوں کی ٹاپ سنتے تو ان کے دلوں کے اوپر وہ لگتی تھی جا کے. اور ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے جو کچھ بھی وہ لیتے، یعنی ان کی جان لیتے یا انہیں قید کرتے یا شکست دیتے یا مال غنیمت لیتے، تو فی سبیل اللہ یہ سارے کام کیا ہے؟ اجر و ثواب کا باعث. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور یہاں محسنین کون ہیں؟ قربانی کرنے والے مراد ہیں یہاں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.